بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 اور 122 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور یاد کرو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب صبح کے وقت آپ اپنے دولت خانے سے نکل کر مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر مقرر کر رہے تھے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جب تم میں سے دو گروہوں نے ارادہ کر لیا کہ بزدلی دکھائیں، اور اللہ ان کو سنبھالنے والا تھا، اور اللہ ہی پر مسلمانوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان دو آیتوں میں غزوہ احد کے بارے میں چند باتیں تھی جو ہم نے کل کے درس میں سماعت کی۔ اب یہاں سے غزوہ بدر کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہاں اللہ نے اپنے عظیم احسان کو بیان فرمایا کہ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی اور ان کے پاس ہتھیاروں اور سواروں کی بھی کمی تھی، جبکہ کفار تعداد اور جنگی قوت میں مسلمانوں سے کئی زیادہ تھے، اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور کفار پر فتح و کامرانی عطا فرمائی۔ جنگ بدر 17 رمضان 2 ہجری میں جمعہ کے دن ہوئی۔ مسلمان 313 تھے جبکہ کفار تقریباً 1000۔ بدر ایک کنواں ہے جو ایک شخص بدر بن عامر نے کھودا تھا، اس کے نام پر اس علاقے کا نام بدر ہو گیا۔ یہ علاقہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ہے۔ اس آیت مبارکہ سے اہل سنت کا ایک عظیم عقیدہ واضح طور پر ثابت ہوتا ہے، وہ یہ کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل ہوئے، جیسا کہ اگلی آیتوں میں موجود ہے۔ جنگ میں فرشتے لڑے، انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی، لیکن ان کی مدد کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے پیارے جب اللہ تعالیٰ کی اجازت سے مدد فرماتے ہیں تو وہ اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے، لہٰذا انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء رحمت اللہ علیہم جو مدد فرمائے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی مدد قرار پائے گی اور اسے کفر و شرک نہیں کہا جائے گا۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے، اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلین۔ یاد کرو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ مسلمانوں سے فرما رہے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بلا ان تصبروا وتتقوا، ہاں کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو۔ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، اور کافر اسی وقت تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے تو تمہارا رب 5000 نشان والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حوصلہ دیتے ہوئے اور ان کی ہمت بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی ہمت بلند رکھو، کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد فرمائے؟ اس کے بعد فرمان ہے کہ 3000 فرشتوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اگر تم صبر و تقوی اختیار کرو، اس وقت دشمن تم پر حملہ آور ہو جائے تو اللہ تعالیٰ 5000 ممتاز فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا۔ یہ ایک غیبی خبر تھی جو بعد میں پوری ہوئی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے صبر و تقوی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتوں کو نازل فرمایا جنہوں نے میدان بدر میں مسلمانوں کی مدد کی۔ اس آیت اور اس واقعے سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی یہ کہ بدر میں شرکت کرنے والے تمام مہاجرین و انصار صابر اور متقی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد اتارنے کے لیے صبر اور تقوی کی شرط رکھی، اور چونکہ فرشتے بعد میں نازل ہوئے تو اس سے معلوم ہوا کہ شرط پائی گئی تھی، یعنی صحابہ کرام نے صبر و تقوی کا مظاہرہ کیا تھا، لہٰذا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے صبر و تقوی پر قرآن گواہ ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ بدر میں تشریف لانے والے فرشتے دوسرے فرشتوں سے افضل ہے کہ رب نے ان پر خاص نشان لگا دیے تھے جن سے وہ دوسروں سے ممتاز ہو گئے، اور احادیث میں اس کی صراحت بھی موجود ہے کہ بدر میں اترنے والے فرشتے
دوسرے فرشتوں سے افضل ہے۔ تیسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور مجاہدین کی مدد اعلیٰ عبادت ہے کہ یہ فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور صحابہ کرام کی مدد کے لیے نازل ہوئے اور دوسرے فرشتوں سے افضل قرار پائے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تمام مسلمانوں سے افضل ہے کہ یہ وہ خوش نصیب حضرات ہیں جنہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نصیب ہوئی۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر کے بارے میں فرمایا تم جو چاہے عمل کرو تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ شہدائے بدر کی فضیلت پر ضمناً دلالت کرنے والی یہ حدیث بھی ملاحظہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غزوہ بدر کے دن حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو ان کی والدہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ مجھے حارثہ کتنا پیارا تھا، اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں اور ثواب کی امید رکھوں، اور اگر خدا نخواستہ معاملہ برعکس ہے تو آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجھ پر افسوس ہے، کیا تو پگلی ہو گئی ہے؟ کیا خدا کی ایک ہی جنت ہے؟ اس کی جنتیں تو بہت ساری ہے، اور بے شک حارثہ رضی اللہ عنہ جنت الفردوس میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہیں اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔